السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور اس قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دے اور ہمیں بہترین ادائیگیاں کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا حروف مقطعات کے بارے میں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں اور حروف مقطعات کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے، ان کو کیسے پڑھیں گے، کہاں پر ہم جو ہے آواز کہ کہاں پر کتنے کاؤنٹس تک ہم آواز کو غنہ کر دیں گے اور یا اخفا کر دیں گے یا کیا چیز کریں گے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم حروف مقطعات میں پڑھیں گے۔ تو دھیان سے بڑے آپ نے جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ لیکچر کو سننا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ ایسے حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے ایک ایک حرف پڑھا جاتا ہے قرآن کریم میں، اور ان حروف مقطعات کے میننگز بھی کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی ان کے میننگز معلوم ہے، اور ان مقطعات کو، حروف مقطعات کو ایز اٹ از ہی پڑھا جاتا ہے۔ ان کا کوئی جس کو کہہ لیں کہ مزید کوئی قاعدہ وغیرہ وہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کے اوپر جو مدات وغیرہ ہو رہی ہیں، کہاں پر لمبا کرنا ہے کہاں پر چھوٹا کرنا ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ مد وغیرہ ان کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں کچھ بھی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حرکات، مدات، یہ سب چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیے، حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ مقطعات کا جو لفظ ہے نا، مقطعات، یہ قطع سے نکلا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے قطع کسے کہتے ہیں؟ کاٹنا، الگ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو قطع ہوتا ہے الگ کرنا۔ تو یہ مقطعات والے حروف کیا ہیں کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں قرآن کریم میں، ایسے حروف جو سنگل سنگل پڑھے جاتے ہیں، حرف حرف ہی ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کو ملا کے وہ جو ہے نا کلمہ نہیں بنایا جاتا، تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ پورے قرآن کریم میں 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ اس طرح سے حروف مقطعات ہیں۔ آپ نے بارہا قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، آپ کو بہت ساری صورتوں کے شروع میں نظر آئے، تو ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، الف، الف کے اوپر دیکھیں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو ہم سمپل اس کو کیا کہیں گے؟ الف، الف ہی پڑھیں گے۔ اس کو ہم نہ تو لمبا کریں گے نہ چھوٹا کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے الف، بس الف۔ الف ایسا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو، بس سمپل الف۔ پھر اس کے بعد لام کو دیکھیں، یہ ہم نے لام پڑھنا ہے، لیکن اس کو ہم نے یہاں پر دیکھیں مد لازم کا سائن بنا ہوا ہے۔ اب یہاں پر مد لازم ہو کیوں رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے جب ہم اس کو کھولتے ہیں، جب ہم لام کو لکھتے ہیں تو لام اس طرح سے لکھا جائے گا۔ پھر جب ہم آگے میم کو بھی ساتھ لکھتے ہیں تو میم کیسے لکھا جائے گا؟ اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اس کی حرکات ہم لگا لیتے ہیں ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ میم ساکن میم کے ساتھ ملا تو یہ میم جو تھا نا اس کے اوپر شد آ گئی، یعنی یہ وہ جو ہے ادغام شفوی ہے، انشاءاللہ اس کا رول میں آپ کو کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس میم کے اوپر جو ہے نا وہ شد آ گئی، تو اب یہ میم جو تھا نا اس میم کے اندر مرج ہو گیا، تو یعنی یہ میم ختم ہو گیا، ڈراپ ہو گیا، اس میم کے اندر داخل ہو گیا، تو اس میم کے اوپر تشدید آ گئی، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حروف مدہ، الف مدہ۔ الف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیے تشدید آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے مد لازم کا ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جس میں حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو مد لازم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ ہو رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد حرف پر تشدید ہے تو یہ مد لازم ہوگی، لیکن ہم نے جو پڑھی تھی وہ پڑھی تھی کلمی مثقل، یعنی تشدید آنے سے اس کو کہا تھا ہم نے کلمی مثقل، لیکن یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے حرفی مثقل۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لام کے اندر پڑھ رہے ہیں، لام ایک سنگل ورڈ ہے، لام کلمہ نہیں ہے، پورا کا پورا کلمہ نہیں ہے، بلکہ لام ایک سنگل ورڈ ہے، ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرف کے اندر جب ہم پڑھ رہے ہیں اس مد کو تو ہم کہیں گے مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے؟
ہے تو یعنی مد لازم مثقل کب بنتی ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے. اگر وہ کلمے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کلمی مثقل ہے، اگر وہ ہم ابھی حرف میں پڑھ رہے ہیں تو وہ حرفی مثقل ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کہ مد لازم حرفی مثقل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہاں پر اس وجہ سے یہاں پر مد کا سائن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کو کھولنے کی ویسے اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کی خاطر بتا رہی ہوں کہ کیوں یہاں پر مد کا سائن آیا ہوا ہے. تو یہاں پر بن رہی تھی مد لازم حرفی مثقل، تو اس کو ہم 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے لام کو. اور پھر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میم مشدد پر غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ادغام کا غنہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میم کا میم میں ادغام ہو گیا. اب یہاں پر میم مشدد کا غنہ 2 سیکنڈ کے لیے غنہ کریں گے میم مشدد کے اوپر. ٹھیک ہے، اور غنہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر میم، یہ دیکھیں حروف مدہ یہاں پر بھی بن گیا، یعنی یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے نا، تو یہ یا مدہ بن گئی. تو ہم نے ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حرف ساکن ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مد لازم مخفف ہوتی ہے. لیکن اگر وہ کلمے میں ہے، وہی چیز کہ اگر وہ کلمے میں ہے تو مد لازم کلمی مخفف ہوگی. لیکن یہاں پر حرف کے اندر ہے، ہم اس سمپل میم کو ادا کر رہے ہیں، اس میم کو ہم نے کھولا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. دین ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ مد لازم حرفی مخفف، کیونکہ حروف مدہ کے بعد یہ حرف ساکن ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کے مائنڈ میں اگر آپ کو مشکل لگیں، نو پرابلم، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآنی قاعدہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو قاعدہ اسٹوڈنٹس کو یہ یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو ایڈوانس لیول پر یہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، ایڈوانس لیول کے اسٹوڈنٹس کو اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو کھول کھول کے ہر مد کو دیکھنا بھی ہے لازمی کہ کہاں پر حرفی مثقل ہو رہی ہے، کہاں پہ حرفی مخفف ہو رہی ہے حروف مقطعات میں. اور یہ کہاں ہوتی ہے؟ حروف مقطعات میں ہی ہوتی ہیں. حرفی مثقل اور حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف کہاں ہوتی ہے؟ حروف مقطعات میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر مد بن گئی، مد لازم ہی بن گئی یہاں پر بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حرف ساکن آ گیا، تو اب ہم اس کو بھی کیا کریں گے؟ 6 حرکات تک لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں میم کو بھی 6 حرکات تک لمبا کر کے پڑھیں گے. اب ہم نے جو ہے نا ساری چیزوں کو ڈیفائن کر لیا، کہاں پر کس کو کیسے پڑھیں گے. ہم نے کہا کہ لام کو ہم نے پڑھنا ہے 6 حرکات، پھر میم مشدد پر ہم نے 2 حرکات کا غنہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، پہلے غنہ کرنا ہے اور بعد میں اس کو می جو آواز ہوگی حرف مدہ والی ای کی آواز، می کی آواز جو ہوگی وہ اس کو ہم نے 6 حرکات لمبا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں. الف لام میم. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. لام کے بعد میم کے اوپر آپ نے 2 سیکنڈ کا پہلے غنہ کرنا ہے. جب لام، یہ 2 سیکنڈ کا آپ نے غنہ کرنا ہے 2 حرکات کے برابر. پھر می ادا کرتے ہوئے آپ نے 6 حرکات تک لمبا کر کے مد لازم حرفی مخفف کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ جو ہے نا اس میں آپ کو مد لازم حرفی مخفف یا حرفی مثقل تو نہیں آپ کو زیادہ برڈنائز کروں گی. ہاں ایڈوانس لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور ان کو کھول کے دیکھیں، کیونکہ ابھی میں نے قاعدہ آپ کو بتا دیا کہ کیسے کھولنا ہے اور کس طرح سے ہونا ہے. لیکن چونکہ قاعدہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان کو صرف اور صرف ادائیگی سکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب ہم اگلے حرف کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ الف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس پہ کوئی حرکت کچھ نہیں ہے، ہم اس کو سمپل الف پڑھیں گے. الف. اب یہاں پر دیکھیں لام پر مد ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لام کو 6 حرکات کے لیے لمبا کریں گے. میم مشدد کا پھر ہم کیا کریں گے؟ 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس میم کی آواز کو آپ نے 6 حرکات تک لمبا کرنا ہے، میم کی آواز کو. دین آپ نے کیا کرنا ہے؟ صاد کو بھی 6 حرکات تک لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ادھر پکچر میں کھول کر ساری چیزیں یہاں پر دیکھیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے الف. پھر لام کو 6 حرکات کے لیے لمبا کریں. میم کے اوپر یہاں پر آپ نے 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ والے میم کی آواز کو یہاں پہ 6 حرکات کے جتنا جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. پھر آپ نے صاد کو بھی 6 حرکات لمبا کرنا ہے. آخر میں جو دال ہے وہ چونکہ ساکن ہو جائے گا تو اس پر قلقلہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، سارے رولز کو ہم نے اپلائی کرنا ہے. کیسے؟ دیکھیے الف لام
मीम صاد. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے ان تمام مدات کو پورا کرتے ہوئے ہی ادا کرنا ہے. جہاں پر جو قاعدہ بن رہا ہے وہ ہم نے وہاں پر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھتے ہیں. اگلا حروف مقطعات میں سے کیا ہے؟ الف. دیکھیے یہاں پر اس کو کھول کے لکھا ہوا ہے. اب الف کو تو سمپل ایسے ہی پڑھیں گے، کوئی حرکت لمبی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس الف. پھر اس کے بعد لام کو ہم پھر سے 6 حرکات لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر مد لازم حرف مخفف ہو رہی ہے، جو ہے میم ساکن ہو رہا ہے اور الف مدہ کے بعد ہے، حروف مدہ کے بعد ساکن حرف. ٹھیک ہے، اس کے بعد را پر دیکھیں کھڑی زبر. کھڑی زبر چونکہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے تو را کو ہم پھر 2 حرکات لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، لام کو 6 حرکات لمبا کریں گے مد کی وجہ سے، اور را کو 2 حرکات لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، کیونکہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر لمبا کرتے ہیں. کیسے؟ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو. الف لام را. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے اس کو ان حروف مقطعات کو پڑھنا ہے. چلیے آئی ہوپ سو کہ آپ کو ایزی لگ رہا ہوگا. نیکسٹ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دی ہے کہ مد لازم حرف مخفف ہے ان حروف مقطعات میں. یہ صرف حروف مقطعات میں موجود ہیں، کیونکہ حرفی کی بات ہو رہی ہے تو حرف کہاں پڑھا جاتا ہے؟ صرف حروف مقطعات میں ہی اکیلا اکیلا حرف پڑھا جاتا ہے. اور مد لازم حرفی مثقل بھی ہوتی ہے یہاں پر. مخفف کب ہوگی؟ جب حروف مدہ کے بعد حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے حروف مقطعات میں، اور جب حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد جو ہے حرف پر تشدید آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے کچھ تھوڑی سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن اسی طریقے سے کرنا چاہیں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہی یہاں پر دی گئی ہے. اب آگے ہم مزید حروف کی پریکٹس کرتے ہیں. تو دیکھیے ابھی یہاں پر نیکسٹ جو ہے حروف مقطعات دیکھتے ہیں. تو دیکھیے الف لام میم را. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے الف کو سمپل پڑھا، لام پر ہم نے 6 حرکات کی مد کی، یہ میم مشدد کا 2 حرکات کا ہم نے غنہ کیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میم کو ہم نے 6 حرکات کی مد کی، پھر اس کے بعد را پر کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام 2 حرکات اس کو کھینچ کے لمبا پڑھا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. دیکھیے کاف پر مد ہے، کاف کو ہم نے کرنا ہے 6 حرکات لمبا. ہا پر کھڑی زبر ہے 2 حرکات لمبا. یا پر کھڑی زبر ہے 2 حرکات لمبا. عین پر مد ہے 6 حرکات لمبا. صاد پر مد ہے 6 حرکات لمبا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس طرح سے ہی پڑھنا ہے. جہاں پر مد لگی ہوئی ہے وہاں 6 حرکات لمبا کریں، جہاں پر کھڑی زبر ہے وہاں 2 حرکات لمبا کریں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کاف کو لمبا کرتے ہیں 6 حرکات. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پڑھنا. اور اس میں سانس نہیں توڑنا ہوتا. حروف مقطعات پڑھتے ہوئے آپ نے پہلے لمبا سانس کھینچ لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے ساری مدات کرتے ہوئے. اگر آپ کا سانس بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ اس کو پریکٹس کریں، دوبارہ پڑھیں کیونکہ ہم نے یہ اکٹھا ہی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کاف ہا یا عین صاد. اب یہاں پر میں نے ایک ٹائم لگایا ہے، آپ لوگ بتائیں گے کہ میں نے یہاں پر کیوں ٹائم لگایا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، بتائیں میں نے کیوں ٹائم لگایا ہے یہاں پر. تو 2 سیکنڈ کا میں نے کچھ کیا ہے یہاں پر. آپ لوگ کے مائک میوٹڈ ہے، میں اوپن کرتی ہوں. ہاں جی بتائیے. 2 سیکنڈ میں بتائیں. میم نون کھلنا کیا یا مدہ کی جہاں بات کی ہے میم. غنہ کیا میں نو میم اقفا اخفا کیا ہے، بھول گئے آپ لوگ. یا مدہ کے بعد نون ساکن یا مدہ نون کیوں گن ساکن رہے ہیں؟ کے بعد صاد ہے. حروف اقفا نون ساکن کے حروف بعد. اقفا کا مطلب صاد ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی اقفا ہوا. جی
یہ چیزیں ساری آپ نے دھیان رکھنا ہے، حروف مقطعات ادا کرتے ہوئے بھی یہ ساری چیزوں کا آپ نے دھیان ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا تھا، تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھے تھے، 4 قاعدے اس کے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس قاعدے کے مطابق یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تو میں نے جو کیا صاد، میں نے نون کی آواز کو صاد کے پاس لے جا کے پھر چھپایا، اور 2 سیکنڈ کے لیے اس کو چھپاتے ہوئے بعد میں ہم نے صاد کی یہ مد ادا کی اور پھر دال پر قلقلہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اپنے پاس آپ نے لکھ لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو کھول کر بیان اسی لیے کیا گیا ہے، کاف 6 حرکات، 2 حرکات یہ ہا، 2 حرکات یا، کیونکہ یہ دیکھیں الف مدہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آئی یہاں پہ 6 حرکات، یہ اتنا آئی یہاں پر 6 حرکات۔ جب نون پر جا رہے ہیں تو نون کی آواز کو 2 حرکات جتنا اخفا کریں، نون کی آواز کو چھپا کر 2 حرکات، پھر آپ نے 6 حرکات کے جتنا یہ ادا کرنا ہے، دال پر لاسٹ میں آپ نے قلقلہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی چاہے آپ اسکرین شاٹ لے لیں، جیسے مرضی کر لیں، لیکن اس کو اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کر کے اس کی اچھی سی پریکٹس کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہاں پر اس کی ادائیگی اسی طرح ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یوں جلدی جلدی نہیں گزرا جاتا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، تو اگلا ہمارے پاس جو حروف مقطعات میں سے ہے وہ ہے طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی الف مدہ قائم مقام، ہم اس کو 2 حرکات پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، الف مدہ قائم مقام، ہم اس کو بھی 2 حرکات پڑھیں گے۔ تو اب پڑھ لیتے ہیں اس کو، طٰ، طا موٹا ہے اس لیے اس کی آواز AWW والی ہے، جو کہ ہم نے فائنل کی ہوئی ہے۔ طا، اور ہا باریک ہے، اس کی آواز ٹرپل اے والی ہا، طٰ، آ، ٹھیک ہے، سمپل آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہوگا۔ طٰ، چلیے 2 حرکات ان کو لمبا کر کے پھر ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلا دیکھتے ہیں کہ اگلا حروف مقطعات میں سے کیا ہے۔ طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی یہ الف مدہ قائم مقام ہے، اس کو 2 حرکات پڑھیں گے۔ سین کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، یہ 6 حرکات پڑھیں گے، اور یہ مد کیوں آئی ہے یہ دیکھیں، یائے مدہ ہے، یہاں پر ایک قسم کا یائے مدہ بن رہا ہے، یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر، اور پھر نون بھی تو جو ہے نا وہ ساکن ہو رہا ہے، یہاں پر نون ساکن ہو رہا ہے لیکن میم کے نیچے اب کسرہ ہے۔ اب ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا نون ساکن کا کہ جب یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اب یہ ادغام کی وجہ سے میم کے اوپر آ جائے گی شد، ٹھیک ہے۔ اب نون جو ہے وہ مرج ہو جائے گا میم کے اندر، تو یہاں پر ہوگا ادغام، ٹھیک ہے۔ ادغام کیا ہوگا کہ 2 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو ادغام مع الغنہ کریں گے، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، تو چونکہ اب یہ حروف مدہ کے بعد یہ تشدید آ گئی ہے، تو اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ مد لازم حرفی مثقل ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات میں دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے حرفی ہے، مثقل اس لیے کہ اس میں تشدید آ گئی ہے۔ چلیے اب ہم دوبارہ سے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ طا کو ہم نے 2 حرکات پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، سین کو ہم نے 6 حرکات پڑھنا ہے۔ اب سین کا جو یہ نون ہے، نون کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، تو اس ادغام کی وجہ سے یہاں پر 2 حرکات جتنا ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے، اور پھر جب می ادا کریں گے تو 6 حرکات جتنی اس کی مقدار رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو ادا کر لیتے ہیں، طاسیم میم، ٹھیک ہے۔ نون کو جب میم میں داخل کرتے ہیں تو نون کی آواز سنائی دے نہیں رہی ہوتی کیونکہ وہ غنہ میں چینج ہو جاتی ہے، تو وہ میم سنائی دے رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں سیم، سیم کر کے غنہ کریں گے، اور اسی طرح ہی کریں گے، سی پہلے لمبا کریں اس کو 6 حرکات، پھر آپ میم کے اوپر جائیے، اس کو ملائیے، 2 حرکات کا غنہ وہاں کیجئے، کیسے، میم، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس کون سا حروف مقطعات میں سے ہے، دیکھیے طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف مدہ قائم مقام ہے، سین کے اوپر مد ہے، 6 حرکات لمبا کریں گے، مد کیوں ہے، یا مدہ کی حروف مدہ کے بعد حرف ساکن ہے، حرف مخفف بن کے، اس لیے یہاں پر مد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ادا کرتے ہیں، طاسین، ٹھیک ہے،
یہ کہیں میرے پاس چھوٹا تو نہیں ہو گیا، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. طاسین، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس کو کہیں ایک حرکت تو نہیں پڑھ دیا. بہرحال غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں یا کو 2 حرکات پڑھیں گے اور سین کے اوپر مد ہے، اس کو 6 حرکات پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو پڑھتے ہیں یاسین، ٹھیک ہے. اس طرح سے پڑھیں گے. اور سورہ یاسین تو ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ کافی پڑھتے ہیں. یاسین اس طرح سے پڑھنا ہے اس کو، یا کو لمبا کر کے. آگے دیکھیے اکیلا حرف صاد ہے، تو صاد کو بھی ہم 6 حرکات لمبا کریں گے. اور یہ مد بھلا کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ مد لازم حرفی مخفف بن گئی، حروف مدہ کے بعد دال ساکن آ گیا. چلیے پڑھتے ہیں اس کو 6 حرکات لمبا کر کے. صاد، ٹھیک ہے، یعنی آواز اس میں موٹی ہی رکھیں گے، صاد کی اینڈ تک موٹی رہے گی. آگے دیکھیے ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، 2 حرکات پڑھیں گے. میم کے اوپر مد ہے، 6 حرکات اس کو پڑھیں گے. اس کو 6 حرکات پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میم کر کے آئی، یہاں پر پھر آئی کو آپ کیا کریں گی، 6 حرکات آپ یہاں پر آئی کریں گی. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے، تو یہ جب ہم نون ساکن کے احکام میں سے دیکھیں تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، اخفا بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اخفا ہے یہ آپ نے کرنا ہے 2 حرکات جتنا، کیونکہ اخفا کی کاؤنٹ ہوتی ہے 2 حرکات جتنی. تو جب آپ نون کو سین کے پاس لے جا کر چھپائیں گے تو یہاں پر 2 حرکات جتنا آپ نے پہلے اخفا کرنا ہے، پھر ہم سی ادا کریں گے. اب یہ جو سی ادا کریں گے یہ 6 حرکات جتنا ادا کریں گے، اس مد کو ہم نے لمبا کرنا ہوگا، حروف مدہ یا مدہ کو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے. پھر سے ہمارے پاس نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف ہے، پھر سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ اخفا بن گیا. اخفا کو یہاں پھر سے ہم 2 حرکات جتنا ادا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے قاف کے قریب جا کر. پھر اس کے بعد قاف، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، 6 حرکات کی مد کرنی ہے. چلیے اب ہم اس کو ادا بھی کر لیتے ہیں. یہ باقی چیزیں میں ریز کر دیتی ہوں یا پھر ادھر ہی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ایزی رہے اس کو دیکھنا کہ ہم کہاں پر کیا کر رہے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم نے ایک تو یہاں پر اخفا کیا، ٹھیک ہے، دوسرا اخفا یہاں پہ کیا، ٹھیک ہے. 2 جگہوں پر ہم نے اخفا کیا، ایک اخفا باریک تھا اور دوسرا اخفا موٹا تھا. یہاں پر 2 حرکات جتنا نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپایا ہے ہم نے. چلیے نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا جی کہہ رہے ہیں ایک دفعہ اور پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. عام طور پر یہ سورہ شورا میں آتا ہے اور یہاں پر آیت ہے، ٹھیک ہے، حامیم پر وقف ہے، ٹھیک، اس لیے میں نے بھی یہاں پر وقف کیا تھا. حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. چلیے الحمدللہ نیکسٹ چلتے ہیں. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر مد ہے، 6 حرکات لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. کھڑی زبر کو 2 حرکات. حامیم، ٹھیک. چلیے یہ سمپل تو بہت ایزی ہوتے ہیں. اب آگے ہے اکیلا قاف ہے، قاف کے اوپر مد ہے تو 6 حرکات. قاف، ٹھیک. نیکسٹ نون، یہ وہ آتا ہے نا نون والقلم وما یسطرون، ٹھیک ہے، یہ وہاں. تو نو کو کرتے ہوئے یہ جو واو مدہ ہے اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. نو، یہ نو کر کے لمبا نہیں کرنا، نو لمبا ہونا چاہیے آپ کا. لاسٹ میں ہم نون ساکن ادا کریں گے، ٹھیک ہے. کیسے؟ نون، ٹھیک،
اس طرح سے، نو کر کے نہیں۔ چلیے الحمدللہ حروف مقطعات ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ہم نے تمام حروف مقطعات کو باری باری پڑھا اور تمام دیکھا ہم نے کہاں پر کون سی چیز ہو رہی ہے، اخفا ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، کہاں پر ہمیں ادغام کرنا ہے، تمام چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا۔ 2 حرکات کے پڑھنا ہے یا 6 حرکات پڑھنا ہے، یا اخفا 2 حرکات کرنا ہے، یا ادغام 2 حرکات کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس لیکچر کو آپ بار بار سنیے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم اس کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے ان کو ادائیگی کرنا، اور ان کی ادائیگی ایز اٹ از ہی کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مد لازم آ رہی ہے، تو مد لازم کا مطلب ہے کہ جہاں پر مد ہے اس کو 6 حرکات لمبا کر کے پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، ہماری ان ادائیگیوں میں بہت بہت آسانیاں کرے، ہماری سمجھ میں آسانیاں کرے، ہمارے حافظوں کو تیز کرے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے سمجھنا، سیکھنا اور پڑھنا اور اس کی ادائیگی کرنا، سکھانا بہت زیادہ آسان کریں انشاءاللہ۔ اور جو ٹائم ہم یہاں پر لگا رہے ہیں، جو ہم محنت کر رہے ہیں، پڑھانے میں کر رہے ہیں، پڑھنے میں کر رہے ہیں، سننے میں کر رہے ہیں، بیٹھنے میں کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ اپنا ٹائم نکال کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اگر اس کی خاطر آپ نے ٹائم لگایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ٹائم میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ، ہمیں مزید سیکھنے والا بنائے انشاءاللہ، اور اس جو وقت ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بنائے انشاءاللہ، ہماری مغفرت کا باعث بنائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ کو کسی ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے فیلوز کے ساتھ ہر جگہ شیئر کیا کریں تاکہ باقی لوگ بھی ادائیگیاں بہترین کر سکیں۔ صرف اپنے تک علم کو محدود نہیں رکھنا ہے، ہم نے ہر گھر تک قرآن کو پہنچانا ہے، اور اس پہنچانے میں آپ سب نے ساتھ دینا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہم سب نے ایک چین بنانی ہے، اور اتنی مضبوط چین بن جائے کہ یہ جو اللہ کی رسی کو ہم تھامیں تو انشاءاللہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے رستے میں پہنچ جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب اس میں تعاون کیا کریں۔ کیا تعاون ہے آپ کا؟ کہ آپ ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں، جتنے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے گا وہ لوگ ادائیگیاں صحیح کریں گے، ان سب کی ادائیگیوں کی صحیح کرنے کی وجہ سے جو اجر انہیں ملے گا وہ انڈائریکٹ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز انہیں آپ کے تھرو سیکھنے کو مل گئی ہے اور ان کی ادائیگی درست ہو گئی ہے، تو ایک حرف پڑھنے پہ اگر 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو دیکھیے میں نے اگر صرف آپ کے شیئر کرنے پہ تو کو ٹھیک طرح سے پڑھ لیا ہے، ایک حرف ہے نا، یہ 10 نیکیاں مجھے مل رہی ہیں تو 10 آپ کو مل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے ویڈیو شیئر کی تھی، یا کہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھ لی، یا آپ نے اسٹیٹس پر لگائی تھی تو مجھے ادائیگی کرنا آسان ہوگی۔ تو ہم نے تو ڈھیر ورڈز پڑھے ہیں، تو یہ نیکیاں کمانے کا بہت آسان وے ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ نیکیاں ڈھیر کما سکتے ہیں۔ آپ لیکچرز کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ تمام لوگ بہترین ادائیگیاں کرنے والے بن جائیں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنی فیلوز میں، اپنے فرینڈز میں، جہاں بھی آپ چاہیں اس کو شیئر کریں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن کو ہر گھر میں ہر کسی تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی کوسچن ہو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔